کام کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ واقعہ چونکہ لمبا ہے لیکن اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ کل کی جو ہماری آیت تھی وہ آیت جو ہے ہماری محفوظ نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا بھی ترجمہ پھر سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ کل کی جو ہے وہ کلپ خراب ہو گئی تھی۔ اور یہ تفسیر قرآن جو ہے جس کو لوگ سنتے ہیں تو اگر کٹ کٹ کے جو ہے یہ ڈالی جائیں گی تو پھر بندے کو پریشانی ہوگی۔ کام ہو تو اللہ کے لیے پورا ہو، کبھی بھی انسان کام کرے تو اللہ کے لیے کرے، دنیا کے لیے نہیں۔ ترجمہ سن لیں آپ، اس کے بعد میں دوسرا سبق چالو ہوگا۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے سبب ان کو پکڑتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان پر بہت جلد عذاب بھیج دیتا۔ وَلَّهُمْ مَوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، جس کے سامنے وہ پناہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور فرمایا یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دی جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ، اور ہم نے ان کے بربادی کے لیے ایک وعدے کا وقت کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا، لا ابرح، میں مسلسل سفر کرتا رہوں، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا مدت چلتا رہوں۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے، نسی حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ واقعہ یاد ہے نا پورا؟ ترجمہ ہی کر رہا ہوں۔ فاتخذ سبیلہ، تو انہوں نے جو ہے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا ایک راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا، تو جب وہ دونوں وہاں سے گزرے، قال لفتاہ آتینا غداءنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا یا اپنے خادم سے کہا ہمارا صبح کا ناشتہ لائیے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں اس سفر سے جو ہے بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، فرمایا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس میں ٹھہرنے کے لیے ایک کھو بنائی تھی نا، فإنی نسیت الحوت، تو میں آپ کو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور فرمایا شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تعجب تو یہ ہوا کہ اس مچھلی نے سمندر میں جو ہے نا عجیب راستہ بنا لیا تھا۔ قال، فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں جو ہے وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ وعلمناہ من لدن علما، اور اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا بے شک، جو ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ بیان یہ کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جلوہ گر تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار اور شاندار تقریر کی۔ بے شک، بے شک۔ تقریر کری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان میں سے ایک جوان کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا، موسیٰ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بڑا بھی عالم بنایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا تھا؟ بھول گئے؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ نہیں۔ یہ واقعے جو ہے نا یوٹیوب پہ چھا ہوئے ہیں، بنی اصحاب کہف، حضرت خضر، حضرت موسیٰ کا ایسی آپ ڈالو گے نا ویسے مل جائے، ہزاروں علماء کے واقعات مل جائیں، انہوں نے بیان کیے۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت خضر حضرت موسیٰ کی ملاقات۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا نا نہیں، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی، کہا موسیٰ تم نے یہ غلط کہا، ہاں تم سے بھی بڑے عالم ہیں اور ان کا نام خضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خضر، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر کا واقعہ ہوا نا، جب نام سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ان کے ملنے کی جگہ کہاں؟ اللہ نے بتایا مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ فرمایا یا اللہ ان کی کوئی نشانی بھی بتا دے۔
कौन की निशानी ये है ना, जहां तुम्हारी भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए और वो सुरंग की तरह अपना एक रास्ता बना ले, समझ लेना वो वहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जहां जो है भुनी हुई मछली जिंदा हो जाए और वो सुरंग की तरह अपना रास्ता बना ले। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के मिलने की जगह क्या है? वही। यहां तक तो हुआ। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र चले, आपके साथ में आपके खादिम रहते थे, उनका नाम हजरत यूशा बिन नून था। ये आपके तिलमीज भी थे और आपके बाद वली अहद, यानी जो ओहदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिला वो हजरत यूशा बिन नून को मिला। और आप पढ़ाते भी थे हजरत यूशा बिन नून को। तो चलते रहे साहब, एक जगह रुके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि मुसलसल सफर करते हुए आए थे, थोड़ा आराम करने लगे, आंखों में नींद आ गई। उधर यूशा बिन नून समंदर के करीब जो है वो पानी लिया तश्त में, लोटे में, और वुजू करके नमाज पढ़ने लगे। तो ये नाश्ते के लिए जो भुनी हुई मछली लेके आए थे ना और रोटियां, तो अचानक से यूशा बिन नून ने देखा कि इन्हीं की भुनी हुई मछली जो है ना जिंदा होकर समंदर में चली गई। तो यूशा बिन नून ने जब ये मामला देखा ना तो ताज्जुब में पड़ गए। यार मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक ने जो निशानी बयान फरमाई थी वो निशानी यही है। लेकिन चूंकि इतना इल्म हजरत मूसा के बामुकाबिल आपको नहीं था, तो आपने इस बात को हजरत मूसा को नहीं बताया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो कहा चलो फिर चलने लगे। तो उस बात को बताना जो है यूशा बिन नून भूल गए। जब दूसरे दिन जो है एक चट्टान के पास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम किया सुबह के वक्त में, कहा यार भूख लग रही है बहुत, सुबह का नाश्ता। जैसी नाश्ते का जिक्र किया ना, यूशा बिन नून ने कहा सरकार माफ कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा वो जो हम भुनी हुई मछली और रोटियां लेके आए थे ना, वो उसी समंदर के करीब मच्छी तो जिंदा होकर समंदर में चली गई। जब ये सुना ना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम यही तो चाहते थे। बेशक बेशक। कहा हमारे ढूंढने की जगह हमको मिल गई। अब वापस हुए। जब वापस हुए तो वहां पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद थे और कहा गया कि सफेद चादर में लिपटे हुए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो बैठे हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम। हजरत खिज़र ने कहा तुम्हारे मुल्क में सलाम कहाँ? ये समझते थे ना कि वहां के लोग ऐसे ही होते हैं जहां के हजरत मूसा थे मिस्र। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम समझते। कहा खिज़र मैं मूसा हूं। क्या अच्छा मूसा बिन बनी इसराइल कहाँ? तो सलाम का जवाब दिया। कहा सरकार मैं ये चाहता हूं अगर आप मुझे इस शर्त पर सही इल्म या दुरुस्त इल्म सिखा दें जो आपको अल्लाह ने सिखाया है तो मैं आपके साथ रहने लगूंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा और खिज़र से कह रहे हैं। हजरत खिज़र ने जवाब क्या दिया? आप मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे। हजरत खिज़र ने मूसा से, उसकी वजह क्या थी? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम चूंकि बातनी इल्म के बादशाह थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी इल्म के बादशाह थे। चूंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन तो शरीयत के खिलाफ करते थे लेकिन बातिन में जो है ना वो बात सही होती थी। बातिन का इल्म जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म लदुन्नी जो है वो हजरत खिज़र को अता फरमाया था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने चूंकि अगर हजरत खिज़र कोई ऐसी बात करते तो फौरन जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फतवा लगा देते, खिज़र आपने ये गलत किया। तो कहा चलिए ठीक है मैं रख लेता हूं, जब आप जबरदस्ती ज्यादा कर रहे हो। तो हजरत खिज़र ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को साथ में रख लिया। अब चले, जब चल रहे थे तो
دیکھا کہ کشتی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کشتی کے باہر جو ہے نا دوسری طرف جانا تھا، کشتی کو پار کرنا تھا سمندر کو کشتی سے، کشتی پہ بیٹھ گئے. کشتی پہ جب بیٹھنے کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے عصا سے جو ہے نا اپنی کشتی کو توڑ دیا. جب توڑا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر کیا آپ نے اس کشتی کو توڑ کر آپ کا اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو. کہا سرکار معاف کر دو، ایک موقع اور دے، مجھے دھیان نہیں رہا، مجھے یاد نہیں رہا. کہا ٹھیک ہے. جب چلے اس کے بعد میں جو ہے نا ان کے جواب بھی حضرت خضر دیں گے کہ میں نے یہ کام کیوں کیے تھے. دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے تو چلنے کے بعد جب چل رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں جو ہے نا ایک بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کو لیا، موڑ دیا اور وہ مر گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خضر تم نے جو ہے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جان کے بدلے اس تم نے عزیز اور معزز جان کو جو ہے وہ ختم کر دیا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. کہا خضر مجھے ایک بار اور معاف. پھر چلے پہنچے ایک بستی میں پہنچے. بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ. بستی والوں سے کہا بستی والوں ہمیں کھانا دو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں. بستی والوں نے جب یہ دیکھا نا تو بستی والے کہنے لگے نہیں تم ہمارے مہمان نہیں ہو، آپ خود آئے ہو، اگر ہم تمہیں خود بلاتے تو آپ ہمارے مہمان ہو. کوئی بات نہیں. چل جی صاحب چل رہے تھے تو دیکھا راستے میں جو ہے نا ایک دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً اپنا ہاتھ لیا، اس کو روک دیا. جب اس کو روکا نا تو موسیٰ علیہ السلام پھر چڑھ گئے. پارا چڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام. سرکار ہم اس گاؤں میں آئے تھے، یہاں ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ یہ دیوار گرنے والی تھی، آپ نے اس کو صحیح کر دیا. اگر آپ نے صحیح کیا تو کم سے کم اجرت تو لے لیتے. کھانا انہوں نے نہیں کھلایا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا اور آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو وہ پورا واقعہ ہے. اس کے بعد جواب کیا دیا خضر علیہ السلام نے وہ آپ سنیں گے. قال له موسیٰ، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے وہ درست علم سکھا دیں جو آپ کو اللہ نے سکھائے. قال انك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور فرمایا کہ آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکیں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں. یعنی آپ جو ہے نا وہ ظاہری علم کے بادشاہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باطنی علم دیا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور فرمایا کہ آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکیں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں. قَالَ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، فرمایا کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پاؤ. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور کبھی بھی جو ہے نا میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں. اس کے بعد میں جو ہے وہ آدھا صفحہ رہ گیا ہے. جواب کیا دیا خضر علیہ السلام نے وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح معنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.